گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا 1.472 ملین میٹرک ٹن گندم، 14,72,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے، جبکہ 3.8 ملین میٹرک ٹن جو ہے یہ ہمیں آٹے کی شکل میں یا گندم کی شکل میں خیبر پختونخوا میں پنجاب سے آتا ہے۔ میں اس صوبے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے یا باہر سے گندم جو ہے وہ صوبے میں لا سکے۔ پنجاب کی حکومت میں پہلے بھی یہ کرتی آئی ہے، لیکن اس مرتبہ اس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پروونشل نوٹیفیکیشن کے بغیر سرحدی نوٹیفیکیشن یعنی سرحدی اضلاع میں اضلاع کی سطح پر نوٹیفیکیشن کر کے خیبر پختونخوا میں آٹے کے اوپر پابندی لگائی ہے، جو کہ ایک انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا شکار ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ سیلابوں سے ہماری کتنی تباہی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس گندم جو ہے جو پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہمارا سٹیپل فوڈ ہے، اس کے اندر وہ ہماری ضروریات کے لیے صرف 17% اس صوبے میں صرف 17% جو ہے وہ ہماری ضروریات جو ہے اس سے پوری ہوتی ہے، باقی 83% جو ہے یہ ہم پنجاب پہ یا دوسرے ذرائع پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی سورس باقی رہ گیا ہے اور وہ اس سورس کا نام ہے پاسکو۔ تو آج جب ہم پاسکو سے گندم خریدیں گے 1,00,000 میٹرک ٹن بھی، جبکہ ہمارے پاس سپیس ہے 1,13,000 میٹرک ٹن کی، تو ہمیں 5-6 ارب کا نقصان ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم نے 10 ارب روپے بچائے تھے، اگر ہم 1,00,000 ٹن اس وقت مزید بھی خریدتے تو ہم 15 ارب روپیہ جو تھے وہ بچا سکتے تھے، لیکن اس وقت جب ہم 1,00,000 مزید خریدیں گے اگر آج کے جو ریٹ سے، تو ہمیں 5 ارب کا مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آج کے ریٹ پر جب گندم ہم خریدیں گے یا آٹا جو بھی ہم گندم خریدیں گے تو اس کے لیے ہمیں 500 ارب کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس 5 ارب کا ہم کس سے پوچھیں گے؟ 5 ارب کا جو نقصان ہوگا یہ کس کے ذمہ آئے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو ابھی جس طرح انہوں نے پابندی لگائی ہے 1,00,000 رشوت کے طور پر 1,00,000 ہر ٹرک سے تمام جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر لیا جا رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ 1,00,000 روپیہ ایک ٹرک سے لیا جا رہا ہے جو خیبر پختونخوا آتا ہے، تو کیا ہماری مشکلات اس سے ہماری مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا؟ جب ان کی اپنی قیمت اور رشوت کو شامل کر کے یہ ہمارے آٹے غریب عوام جو کہ 2 وقت کے لیے آٹے کے لیے ترستے ہیں اس کے قیمت میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا؟ یہ تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان میں تمام ذخائر جو موجود ہونے چاہیے پاکستان کی آبادی کے لیے وہ مکمل ہیں، وہ اس وقت ضرورت کے مطابق پاکستان میں یہ ذخیرہ موجود ہے۔ مزید جو ہے ریٹ بڑھانے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے اوپر پابندی لگانے کی، یہ ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارے صوبے میں فلڈز آئے ہیں اور ان فلڈز کے نتیجے میں اب آپ مزید ہمیں مشکلات کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے صوبے میں اس وقت 14,500 میٹرک ٹن ہماری یہاں پہ صوبے میں ڈیلی ہماری ضروریات ہیں، جس میں ہم خود گرائنڈنگ کرتے ہیں صرف 1,500 کی، اور 13,000 میٹرک ٹن جو ہے یہ ہمیں پنجاب سے آٹے کی شکل میں اور ساتھ یا گندم کی شکل میں خیبر پختونخوا میں آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے کہ یہ ہمارے صوبے کے اندر یہ سب لوگوں کے ذخائر جو ہیں یہ موجود نہیں ہے۔ ایک میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، صوبے میں کبھی بھی ذخائر نہیں ہوتے۔ یہ ذخائر جو ہوتے ہیں یہ اسٹریٹجک ریزروز ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی صوبے میں اس وقت
خیبر پختونخوا میں ہماری ضروریات کا 5.1%، پنجاب میں ان کی ضروریات کا 8.6%، سندھ میں ان کی ضروریات کا 20%، اور بلوچستان میں 1.2%۔ اس وقت ان کے ذخائر میں اتنے یہاں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہماری گندم کی پوزیشن جو ہے، اگر پنجاب پابندی ہٹا دے تو آج یہاں پہ کوئی بھی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے، اور یہ ہر سال جب بھی یہ ریلیزز کے پیریڈ آتے ہیں تو اس میں پنجاب جو ہے اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ بناتا رہتا ہے۔ آپ پچھلے ریکارڈ دیکھیں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور مرکزی حکومت کے اوپر بھی ہم لوگ، اور آج کی جو مشترکہ قرارداد آ جائے تو ان پہ مزید بھی پریشر آ جائے گا۔ تو میں اسپیکر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک مشترکہ قرارداد کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کر کے کنڈی صاحب آپس میں کنڈی صاحب سے بھی کہوں گا تاکہ اس کو ہم پیش کر سکیں۔ Sir, before reading this resolution, it has been signed by the Minister of Law Aftab Alam Sahab, Honorable Member Shafi Jan Sahab, Honorable Member Mohammad Riyaz Shaheen Sahab, Honorable Member Khaliqur Rahman Sahab, Honorable Minister for Food Zahir Shah Toru Sahab, and other member from PK22. Resolution. Whereas the unconstitutional restriction on wheat supply from Punjab to Khyber Pakhtunkhwa created uncertainty and the unrest in the people of the province. This House expresses serious concern over the illegal sealing of inter-provincial borders by the Punjab government, obstructing the supply of wheat to Khyber Pakhtunkhwa. Such actions are violation of Article 151(1) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which guarantees free trade and movement of goods across the provinces. This House strongly condemns the restriction on wheat supply to Khyber Pakhtunkhwa, demand immediate removal of all such unconstitutional barriers, urge the provincial government of Khyber Pakhtunkhwa to take up the matter with both the federal government and the government of Punjab to ensure constitutional compliances and uninterrupted supply of essential commodities. Ahmed Kundi, Member Provincial Assembly, Khyber Pakhtunkhwa. Thank you, sir. The joint resolution moved by the Honorable Member Ahmed Kundi, is it the desire of the House that resolution moved by the Honorable Member may be passed? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously.